السلام علیکم لسنرز. شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے. لسنرز آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو. شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز. آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رفیق احمد نے. رفیق کہتے ہیں کہ میں آج سے 5 سال پہلے ایک رکشہ ڈرائیور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حالات و واقعات انسان کے چینج ہوتے جاتے ہیں، میں نے ایک وین خرید لی اور اس وین پر اب میں کالج کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو لے کر جاتا تھا. پہلے میں ایک رکشے پر اسکول کے بچوں کو چھوڑنے کے لیے جایا کرتا تھا، کیونکہ اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس رکشے کو سیل کر کے ایک وین لے لی. الحمدللہ اب میری زندگی کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے. میری زندگی میں آج سے 10 سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، جس واقعے کا میں 3 سال شکار رہا. ایک دن میں ایک بچی کو اس کے گھر چھوڑ کر آ ہی رہا تھا، راستے میں بہت شدید بارش سٹارٹ ہو گئی کیونکہ صبح سے بادل بنے ہوئے تھے. اس رات پتہ نہیں مجھے اتنی شدید نیند کیوں آ رہی تھی، میں یہ نہیں جانتا. میں سو گیا اور جیسے میں سویا تو مجھے کیا خواب آیا کہ ہم لوگوں کے جو گھر ہیں وہ بالکل پرانے دور کے بنے ہوئے ہیں. ان میں جیسے پہلے دوروں میں، پہلے وقتوں میں لوگ آتش دان بنایا کرتے تھے گھر کے اندر، دیوار کے اندر. تو اس آتش دان کے اندر سے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خوفناک شکل کا جن جس کی آنکھیں بلنک کرتی ہیں اور بہت زیادہ چمک رہی ہیں، ایسے ہی کسی جانور کی طرح. وہ اس آتش دان کے اندر سے باہر نکلتا ہے اور رینگتے رینگتے وہ جن میرے پاس آ جاتا ہے. میں بہت حیران ہوا اور خوف سے میری آنکھ کھل گئی. صبح اٹھا اور اس خواب کا صدقہ دیا اور اس خواب کو جھٹلا دیا اور دماغ کا ایک وہم قرار دیا. اب جیسے ہی 2-3 دن گزرتے ہیں، مجھے 3 دن کے بعد دوبارہ یہ خواب آتا کہ اسی آتش دان کے اندر سے ایک مخلوق نکلتی ہے جو کہ نہایت خوفناک ہے اور نکل کر رینگتی ہوئی میرے بیڈ کے نیچے آتی ہے. اس خواب کو اب 1 ہفتہ گزر گیا. 1 ہفتے کے بعد میں دوبارہ کیا خواب دیکھتا ہوں کہ وہی خوفناک مخلوق جو کہ آتش دان میں سے نکلتی ہے رینگتے ہوئے، اب وہ میرے سارے گھر میں گھوم رہی ہے، میری امی کے کمرے میں، میرے باقی بہن بھائیوں کے کمرے میں. وہ نہایت خوفناک مخلوق ہے. اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی تھی. اس کے خوفناک گندے دانت دیکھ کر جب میں خواب سے اٹھتا تھا، بیدار ہوتا تھا، تو مجھے حقیقت میں وامٹنگز آتی تھیں. اب یہ خواب اس قدر میرے پیچھے پڑ چکی تھی کہ ہر ایک دن کے بعد ایسا خوفناک خواب مجھے آتا تھا. اور خواب ہوتا ایک طرح سے یہ تھا کہ اس گھر، ہمارے گھر کے اس آتش دان میں سے وہ خوفناک مخلوق باہر نکلتی ہے. یہ خواب دیکھتے دیکھتے اب میری حالت بہت خراب رہنے لگی، یہاں تک کہ وین پر بچوں کو چھوڑنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا. میں نے اپنے امی ابو کو یہ ساری خواب سنائی اور ان کو یہ وجہ بتائی کہ یہی وجہ ہے جو کہ مجھے ٹھیک نہیں ہونے دے رہی. امی ابو نے کسی اللہ والے سے رابطہ کیا، وہ ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے ہمارا گھر دیکھا اور ہمارا گھر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کا جو آتش دان ہے اس کے اندر ایک بوڑھے جن کا بسیرا ہے جو کہ آپ کے بیٹے کو خواب میں اس لیے ملا ہے کہ آپ اس گھر میں کئی زمانوں سے رہتے ہیں. یہ گھر جس میں ہم لوگ رہتے تھے، یہ ایک بہت اللہ والا انسان تھا جو ہمیں اپنا گھر دیکھ کر خود باہر کے ملک رہتا تھا اور اس نے اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. اس نے کبھی ہم سے رینٹ نہیں لیا تھا. ہم اس گھر میں بچپن سے رہ رہے ہیں. میرے ابو بچپن سے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ وہ ایک باہر کے ملک رہنے والا ہے اور ادھر وہ پاکستان میں صرف اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے آتا ہے. اس کے بیوی بچے وہ سب باہر کے ملک رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس آتش دان کے اندر ایک بوڑھے جن کا بسیرا ہے. میرے والد نے یہ بات سنی اور کہا کہ کیوں نہ ہم اس آتش دان کو توڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس کو توڑو گے تو بہت نقصان پاؤ گے. کچھ تاویزات دیے اور کہا کہ اس آتش دان کے نیچے تم لوگوں نے لکڑیوں کی آگ جلا کر ان کے اوپر تعویذ چلانے ہیں. لکڑیوں کی مقدار بہت کم ہونی چاہیے کہ تعویذ کا دھواں اس تک اوپر برابر جاتا رہے. وہ خوفناک خواب میری زندگی میں کیوں آتی تھی میں نہیں جانتا. ایک دن میں سویا ہوا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیڈ کے نیچے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بیڈ کو نیچے سے ہلا رہی ہے اور بیڈ کے نیچے جیسے زور زور سے کسی چیز کو بیڈ کے نیچے جو
وہ جگہ ہوتی ہے اس کو کوئی ڈنڈوں سے مار رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی نیچے سے دیکھا تو ایک خوفناک چہرہ جس کی آنکھیں جل رہی تھی، جس کو میں خواب میں دیکھ چکا تھا، وہ خوفناک مخلوق بالکل میرے بیڈ کے نیچے تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور ڈرنے لگا۔ مجھے ان بزرگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مخلوق تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرے گی۔ جیسے ہی اس مخلوق نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں وہاں سے اپنے روم سے بھاگتا ہوا اپنی امی کے پاس آ گیا۔ میری دماغی حالت اب میرے گھر والے کہتے تھے کہ ٹھیک نہیں رہتی۔ ہر ٹائم میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کی یہ چیز لاحق تھی کہ اس آتش دان میں سے کوئی مخلوق باہر نکل آئے گی۔ ایون کہ میں گھر میں جب اس جگہ پر بیٹھتا تھا جا کر، جب وہ سامنے آتش دان ہوتا تھا تو مجھے وہی مخلوق اس آتش دان میں سے نظر آتی تھی، اور جو کہ بالکل حقیقت تھی۔ اس خوفناک خواب نے میری زندگی برباد کر دی۔ ایک دن میں گھر پہ بالکل اکیلا تھا، میری حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ دیکھا کہ اس آتش دان کے اندر سے ایک خوفناک قسم کی مخلوق باہر نکل رہی ہے، جو کہ کالے دھوئیں کی طرح اس کی سارے جسم کا جو اسٹرکچر تھا، اور وہ بالکل میرے قریب آئی اور غائب ہو گئی۔ میری چیخیں نکلنے لگی، میری دماغی حالت پھر بگڑ گئی۔ وین چلانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ میں وین چلاؤں، دماغ اس قدر خراب ہو چکا تھا۔ ابو اس جگہ پر دھونیے دیتے تھے، اس گھر کو دھونی سے معطر رکھتے تھے۔ دن میں کتنی دفعہ اس جگہ پر دھونی کو چلانا تھا۔ ہم نے بہت کوششیں کی، کچھ وہ خواب تھم گئے، خوفناک خواب تھمنے کے بعد پھر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ خوفناک مخلوق میرے بیڈ کے نیچے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، میرے بیڈ کے نیچے خوفناک چمکتی آنکھوں والی ایک مخلوق تھی۔ وہ اس گھر میں ہی رہتے تھے۔ اتنے عرصے رہتے ہوئے اس مخلوق نے ہمیں تنگ نہیں کیا، لیکن پھر وہ مخلوق کہاں سے آئی؟ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ مخلوق ہماری جان چھوڑ دیں، ہم اس گھر کو نہ چھوڑیں۔ ہم نے بہت سی جگہوں سے تعویذات لیے، بہت تعویذات لینے کے بعد وہ مخلوق کا خواب آنا تو مجھے بند ہو گیا، لیکن سب نے اپنی آنکھوں سے اس آتش دان کے پاس کبھی بہت زیادہ آگ کو جلتے ہوئے دیکھتے تھے، کبھی اس آتش دان میں سے جب ہم لوگ صبح اٹھتے تھے تو اس آتش دان کے اندر سے راکھ نیچے گری ہوئی ہوتی تھی۔ تب ہم نے کوئی تعویذ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ یہ خوفناک واقعات جب حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو میرے ابو نے اس مالک مکان یعنی اس آنر کو، جو کہ باہر کے ملک ہوتا تھا اس گھر کا، اس کو کال کی اور اس کو ساری وجہ بتائی اور کہا کہ اب ہم لوگ بہت مجبور ہیں اور اپنی بچپن کی یادوں کو، اپنے بچوں کی بچپن کی یادوں کو اس گھر میں چھوڑ کر جانے لگے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک بہت خوفناک مخلوق کا بسیرا ہے۔ اس شخص نے پہلے تو ہماری بہت منت سماجت کی، لیکن اگر ہم لوگ ادھر رہتے تو ہم لوگوں کی جان کو خطرہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور پھر چھوڑنے کے بعد ہم لوگ ایک اور گھر میں چلے گئے۔ اس کے بعد دن بدن میری حالت ٹھیک ہونے لگی، اور اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور وین چلاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا ایک خوفناک واقعہ تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ کہانی میرے ساتھ ذیشان نے شیئر کیا سرگودا سے۔ ذیشان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ میرا ایک دوست جو کہ تعویذات دیتا تھا، وہ تعویذات کا کام کرتا تھا، بہت سے چلے کرتا تھا بہت سی مقامات پہ جا کر۔ ایک دفعہ اس نے درائے جہلم کے کنارے جا کر، یعنی جو درائے جہلم ہے اس کے نیچے جو وہ اوپر سے راستہ ہے، جو بنی ہوئی ہے جگہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ جگہ بہت پوزیسڈ ہے، اور دوسرا ادھر کہتے ہیں کہ جو درائے جہلم کا برج ہے، اس برج کے نیچے ایک راستہ بنا ہوا ہے جہاں سے لوگ گزر کے جایا کرتے ہیں۔ بالکل اس برج کے نیچے جو پتھریلی جگہ ہے، ادھر بہت سے جنات کا بسیرا ہے۔ درائے جہلم کے اندر باقاعدہ بہت بڑے بڑے اندر نیچے پتھر ہیں، اور ان پتھروں کے اندر جنات ان جگہوں پہ جھرنوں کے اندر رہتے ہیں، بہت سے جنات جن کو میرے دوست نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ذیشان کہتے ہیں کہ میرا وہ دوست کہتا ہے کہ درائے جہلم میں عشاء کی نماز کے بعد تم بہت سے جنات کو دیکھو گے، بہت سے جادوگر اس جگہ پر آ کر بہت سے جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں۔ وہ جو برج ہے، اس برج کے نیچے بھی بہت سے جنات ہوتے ہیں
جس جگہ سے برج پر گزر کر ہم جاتے ہیں اس برج کے نیچے بہت سی لوہے کی وہ جو ایک جال بچھا ہوا ہے، ان جالوں کے اندر اگر تم رات کے ٹائم آؤ گے تو ان گنت جنات کی ٹولیوں کو دیکھو گے جو کہ ادھر اپنا ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں۔ میرا ایک دوست یعنی ذیشان کہتے ہیں کہ وہ جو تعویذات کے چلے کرتا تھا، اس کا ایک دوست ایک دفعہ ایک چلے کے لیے اس کو پانی کے اندر جانا تھا، اس کو کتنی دیر پانی کے اندر رہنا تھا۔ جیسے وہ پانی کے اندر گیا تو ایک بہت بڑا پتھر جس کو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، ایک بہت بڑا پہاڑ اس کو نظر آیا، اور وہ پہاڑ کے اس پار ایک دوسری دنیا تھی جہاں نہ تو پانی تھا نہ ہی کچھ اور۔ جیسے وہ اس پہاڑ نما پتھر کے قریب گیا تو اس جھرنے کے پاس اس نے، اس جگہ کو جھرنا کہا جاتا ہے، اس جھرنے کے پاس اس نے ان گنت جنات کو مختلف حلیوں میں دیکھا، مختلف قد و قامت میں دیکھا۔ ان کی پوری دنیا تھی جو کہ دریا جہلم میں آج اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آپ عشاء کی نماز کے بعد ادھر جائیں گے تو آپ کو وہ جنات کی ٹولیاں نظر آئیں گی۔ دریا جہلم کی اس نیچے دریا کے اندر جو جھرنا ہے، اس جھرنے میں ان گنت جنات ہیں۔ میرا دوست اپنے چیلے کو پورا کر کے اوپر آیا اور اب وہ ایک ماہر عامل بن چکا ہے اور اس کو جنات کے متعلق سب کچھ پتہ ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی ذیشان کی۔ ذیشان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے جو عملیات ہیں وہ شیئر کروں گا اور بہت سی ایسی جگہوں کے متعلق اس سے پوچھ کر اور دریا جہلم کی کچھ خوفناک سٹوریز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز، آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی خوفناک کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ کی سبسکرپشن میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، کبھی کسی سے بد اخلاقی مت کریں، اور اچھا اخلاق عبادت گزار شخص سے کئی درجے اوپر رکھتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اخلاقیات کو بہت اچھا رکھیں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔